میں شہر کا مشہور ڈاکٹر تھا۔ میرے بیٹے شاذل نے یونیورسٹی میں ٹاپ کر کے گولڈ میڈل جیتا تو اس نے اسٹیج پر مجھے یا میری بیوی کو بلانے کی بجائے ایک بوڑھی عورت کو بلایا۔ میری بیوی اور میرا غصے سے برا حال تھا، لیکن جب میری نظر اس بوڑھی عورت پر پڑی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری شاذل مراد میرا لاڈلا بیٹا تھا، اور وہ اتنا ذہین تھا کہ کبھی کبھی تو مجھے اسے دیکھ کر یہ حیرت ہوتی تھی کہ نہ جانے وہ کس پر چلا گیا، کیونکہ میں تو اپنی پڑھائی میں بس ایک ایوریج اسٹوڈنٹ رہا تھا۔ وہ تو میری والدہ کی دن رات کی محنت تھی جس نے مجھے اس قابل بنا دیا تھا کہ میں میڈیکل کی پڑھائی کے قابل ہو سکوں۔ جیسے ہی مجھے میری والدہ کی یاد آئی تو میرا دل ایک دم سے بوجھل ہو گیا۔ برسوں گزر چکے تھے، لیکن اب میں احساس جرم میں مبتلا تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر شیشے کی طرف دیکھا تو میرے بالوں میں بڑھتی ہوئی سفیدی اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ اب میری عمر بھی ڈھلتی جا رہی ہے۔ میری بیوی اس شہر کی مشہور ڈاکٹر تھی۔ اللہ نے اس کے ہاتھ میں اتنی شفا رکھی تھی کہ لوگ دور دراز کے علاقوں سے اٹھ کر اسے علاج کروانے پہنچ جاتے تھے، اور میں دماغی امراض کا ماہر تھا اور سرکاری ہاسپٹل میں اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد اپنا پرائیویٹ کلینک بھی چلاتا تھا۔ ہم دونوں کی شادی لو میرج تھی، لیکن میری والدہ نے میرا اتنا ساتھ دیا تھا کہ پورے خاندان مخالفت کے باوجود میری شادی خوش اسلوبی کے ساتھ زبیدہ خانم کے ساتھ ہو گئی۔ میرا نام احسن مراد ہے۔ مجھے 32 سال ہو چکے ہیں۔ میڈیکل کی فیلڈ سے وابستہ ہوئے شاذل مراد میرا بیٹا ہے پہلا۔ اس سے چھوٹی 2 جڑواں بیٹیاں وانیہ اور دانیہ بیرون ملک گئی ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے، لیکن ہم لوگوں نے شاذل کو بہت زیادہ سمجھایا بھی کہ وہ بھی اپنی بہنوں کے ساتھ ہی لندن پڑھائی کرنے چلا جائے، لیکن وہ ہماری بات نہیں مانا۔ بالآخر تنگ آ کر میں نے اور میری بیوی نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ طبیعت کا بڑا ہی عجیب لڑکا تھا، بچپن سے ہی نہایت سنجیدہ، فرمانبردار اور کام گو۔ کئی بار تو مجھے اور میری بیوی کو اس بات پر بھی شک گزرتا تھا کہ کہیں وہ کسی ذہنی الجھن کا شکار تو نہیں۔ آج یونیورسٹی میں تقسیم انعامات کی تقریب تھی۔ شاذل نے اپنی رپورٹ میں ٹاپ کیا تھا اور گولڈ میڈل جیتا تھا۔ میری بیوی پاکستانی نظام تعلیم کو کچھ خاص نہیں مانتی تھی، لیکن بیٹے کی خوشی کی خاطر وہ بڑے اہتمام کے ساتھ تیار ہو کر میرے ساتھ یونیورسٹی جا رہی تھی، اور آج خصوصی طور پر اس نے اپنے کلینک سے بھی چھٹی کی تھی۔ شاذل مراد کا نام پکارا گیا تو میں اور میری بیوی اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ شاذل ہم دونوں سے بے حد محبت کرتا تھا، اور اس خاص دن کے موقع پر ہمارا اس کے ساتھ اسٹیج پر ہونا بہت ضروری تھا۔ لیکن یہ دیکھ کر ہم میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھتے رہ گئے۔ جیسے ہی شاذل گولڈ میڈل لینے کے لیے اسٹیج پر پہنچا، اس نے ایک عورت کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا جو سفید رنگ کی چادر میں ملبوس تھی۔ میری بیوی کا موڈ یہ دیکھ کر سخت خراب ہو گیا، اور قریب تھا کہ وہ یہ تقریب چھوڑ کر چلی ہی جاتی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ لیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اخباری نمائندوں کی نظر میں یہ بات آ جائے کہ شہر کی مشہور گائنی ڈاکٹر زبیدہ خانم اپنے بیٹے کی تقسیم انعامات کی تقریب کو چھوڑ کر چلی گئی۔ جب اس سے میزبان نے پوچھا کہ وہ اپنی اس ڈگری کا سہرا کس کے سر پر سجاتا ہے، تو اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا کہ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا، اور پھر ایک عظیم ہستی جو پچھلے کئی برس سے میرے ساتھ ہے۔ میں ان کی دعاؤں اور کوششوں کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ یہ سن کر ایک بار پھر میرے دل میں امید پیدا ہوئی کہ اب وہ ہم دونوں میں سے کسی کا نام لے گا، لیکن شاذل نے اپنے پیچھے کھڑی ہوئی اس بوڑھی عورت کا ہاتھ پکڑ کر جیسے ہی سامنے کیا تو میں یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری بڑی ماں تھی، جسے میں نے 14 سال پہلے دھکے مار کر اپنے گھر سے نکال دیا تھا، جب میری بیوی نے مجھ سے اس کی ہدایت کی تھی کہ وہ اس کے دوستوں کے ساتھ اس کی انسلٹ کرتی ہے، اور جب بھی گھر میں پارٹی ہوتی ہے تو میری ماں اس کی دوستوں کو برا بھلا کہتی ہے۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں دوبارہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھ پاؤں گا۔ مجھ سے زیادہ خراب حالت زبیدہ کی تھی، جو حیرت سے منہ کھول کر میری ماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری ماں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ شاذل کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دیں۔ حال میں تالیوں کی گونج تھی جب شاذل مراد نے یہ کہا کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں وہ صرف اور صرف اپنی دادی جان کی وجہ سے۔ زبیدہ یہ سن کر وہاں ٹھہری نہیں۔ ذلت کے احساس کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اور میں جانتا تھا کہ وہ کس قدر ضدی اور گھمنڈی عورت ہے۔
وہ فوراً اپنا پرس اٹھا کر غصے سے اپنی ہیلز کے ساتھ ٹک ٹک کرتی وہاں سے چلی گئی۔ شاذل مراد بڑے ہی پروکار انداز سے اپنی دادی کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج سے نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے اساتذہ اور اس کے کلاس فیلوز خوشی سے اب تک تالیاں بجا رہے تھے۔ وہ میرے پاس سے ہوتا ہوا گزر گیا اور میں اسے مبارکباد بھی نہ دے سکا۔ واقعی میری والدہ تو اتنی ہی ذہین اور عظیم، جس نے مجھ جیسے نالائق انسان کو میڈیکل کی سخت پڑھائی کے قابل بنا دیا تھا، تو وہ اپنے پوتے پر کس قدر محنت کرتی ہوگی۔ آپ سبھی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میری والدہ آخر کون ہے۔ تو ناظرین، میری والدہ ایک سرکاری اسکول کی ریٹائر پرنسپل ہے، جنہوں نے میرے ابو کی وفات کے بعد نہ صرف گھر سنبھالا بلکہ نوکری کر کے ہم سب بہن بھائیوں کی پرورش بھی کی۔ مجھ سے چھوٹا بھائی عادل مراد پچھلی کئی دہائیوں سے امریکہ میں ڈاکٹری کے پیشے سے وابستہ ہے اور میری دونوں بہنیں قطر میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ میرے مرحوم والد ایک شہید فوجی افیسر تھے۔ بابا سے شادی سے پہلے میری ماں ملٹری اسکول میں پڑھاتی تھی اور پھر انہوں نے مختلف امتحانات دے کر سرکاری نوکری حاصل کی تھی۔ مجھے اچھی طرح سے اب بھی یاد ہے کہ انہیں تعلیم کا اس قدر جنون تھا۔ جب ہم بہن بھائی چھوٹے تھے، اس وقت بھی وہ محلے کے بہت سے بچوں کو میڈیکل کی تیاری کرواتی تھی اور میرے والد ان کے اس نیک کام میں ہمیشہ ان کے ساتھ تھے۔ میرے بابا کا ماننا تھا کہ تعلیم ایک روشنی ہے اور انسان کے پاس اگر تعلیم ہو تو اسے ایک شمع سے دوسری شمع روشن ضرور کرنی چاہیے۔ میں ماضی کی یادوں میں کھویا ہوا تھا، تبھی اچانک ایک مقامی اخبار کا رپورٹر میرے سامنے پہنچا اور مجھ سے چبھتا ہوا سوال کر ڈالا، حسن مراد سر، جس خاتون کے ساتھ ابھی آپ کے بیٹے نے گولڈ میڈل وصول کیا، وہ کون ہے؟ کیا وہ سچ میں ہی آپ کی والدہ ہے یا پھر آپ کی کوئی عزیزہ ہے؟ میں ان لوگوں کے سوال کا کوئی جواب نہ دیتے ہوئے تیزی سے وہاں سے نکل گیا، کیونکہ جب بھی میرا کوئی انٹرویو کرتا تھا تو میں اسے ہمیشہ یہی بتایا کرتا تھا کہ میری والدہ کافی عرصہ پہلے انتقال کر چکی ہے۔ میں اب انہیں کس منہ سے بتاتا کہ شاذل اپنی دادی کے ساتھ ہی وہ میڈل وصول کر کے گیا ہے۔ میں اپنی گاڑی تک تو تیزی رفتار سے پہنچ گیا، لیکن گاڑی میں بیٹھ کر مجھے یوں لگا جیسے میں ایک دم سے برسوں کا مریض ہو گیا۔ میری سانس پھول رہی تھی اور دل ایک دم سے گھبرانے لگا تھا۔ شاذل میرا اکلوتا بیٹا تھا اور مجھے اسے بے شمار امیدیں وابستہ تھی، لیکن اگر وہ اس اہم دن کے موقع پر مجھے اور میری بیوی کو نظر انداز کر سکتا ہے تو پھر مستقبل میں مجھے اس سے کیا امید رکھنی چاہیے۔ تبھی کوئی میرے برابر میں زور سے ہنسا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر میں ہی بیٹھا ہوں اور مجھے میرے ہم شکل نے کہا، احسن مراد، اب کیوں خوف زدہ ہو؟ بھول گئے وہ وقت جب تمہاری ماں بیمار تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ اس طوفانی بارش میں مجھے اس گھر سے مت نکالو، مگر اس وقت تمہاری نظروں پر تمہاری چہیتی بیوی کے پیار کے پٹی بندھی ہوئی تھی، جس نے تمہیں ہر طرح سے اندھا کر دیا تھا۔ دیکھو وہی تمہاری عمر ہے جس عمر میں تم نے اپنی بوڑھی ماں کو رسوا کر کے گھر سے نکالا تھا۔ شکر کرو کہ تمہارے ہاتھ پاؤں ابھی بھی سلامت ہیں، تو تم کسی بھی اولاد کے محتاج نہیں۔ میں نے اپنے ہم شکل کی باتیں سنی اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر زور سے چیخ پڑا۔ تھوڑی دیر بعد میں تیزی سے گاڑی چلا کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک سامنے سے آتے ہوئے ایک تیز رفتار ٹرک نے میری گاڑی کو ہٹ کر دی۔ میں نے بریک لگا کر گاڑی موڑنے کی بڑی کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ مجھے کھینچتا ہوا بہت دور تک لے گیا اور پھر میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرا پورا وجود سفید پٹیوں میں جگڑا ہوا تھا۔ مجھے سب کچھ دھندلا دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ مجھے لگا کوئی مجھ پر جھکا ہوا ہے۔ میں نے بہت دھیان کر کے دیکھنے کی کوشش کی تو وہ میری ماں کا بوڑھا چہرہ تھا۔ اس کی بوڑھی آنکھوں سے آنسو نکل کر میرے ماتھے پر گر رہے تھے۔ تبھی میں نے شاذل کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، دادی پلیز روئیے مت، یہ بچ گیا ہے، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ شاذل کی لہجے میں کچھ ایسی کاٹ تھی کہ میرا زخمی وجود جیسے چھلنی ہو کر رہ گیا تھا۔ اپنے حصے کی اولاد کے منہ سے جب ماں باپ اپنے لیے اتنے سخت الفاظ سنتے ہیں تو ان پر کیا گزرتی ہے، یہ سمجھنے میں مجھے پورے 14 برس لگے تھے۔ ایک دم میرے سر میں تیز درد اٹھا اور ایک چیخ بے اختیار ہی میرے حلق سے نکلی تھی۔ شاید وہ برسوں پر انات دبا ہوا درد تھا یا احساس جرم یا پھر ندامت۔ ڈاکٹر فوراً بھاگ کر مجھ تک پہنچے اور کمرے میں موجود سبھی لوگوں کو ڈانٹنے لگے کہ وہ باہر چلے جائیں۔ ڈاکٹر نے کوئی انجیکشن بھر کر میرے بازو پر لگایا تھا اور ذرا دیر بعد ہی میں دوبارہ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس دوران جب جب میری آنکھ کھلتی تھی
मुझे अपनी मेहरबान माँ का चेहरा नजर आता था। जुबैदा का थका थका चेहरा भी मैं देख रहा था, लेकिन मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था और ना ही मैं अपनी गर्दन को खुद से हरकत दे पा रहा था। मुझे शदीद किस्म की इंजरी हुई थी। कई रोज बाद इस रोज मैं मुकम्मल होश में था जब डॉक्टर मेरे कमरे में आ गई और मेरी बीवी और बेटे को बताने लगी कि इनका जिंदा बच जाना किसी मौजज़े से कम नहीं, लेकिन अब ये सारी उम्र ही इस बेड पर गुजारेंगे। इनकी रीढ़ की हड्डी और हराम मगज बुरी तरह से मुतासिर हुआ है और साथ ही बोलने की सलाहियत पर भी नहायत बुरा असर पड़ा है। डॉक्टर की ये बात सुनकर मैं रोना चाहता था, लेकिन ना तो मेरी आवाज़ निकल रही थी और ना ही मैं अपने वजूद को हिला पा रहा था। शायद मैं कई महीने इसी हॉस्पिटल में दाखिल रहा था। शाज़ल ज़रा सी देर के लिए हॉस्पिटल आता था। दिन भर मैं नर्सिस के रहमो करम पर ही होता था। मेरी बीवी जुबैदा अपने क्लिनिक से छुट्टी करके हॉस्पिटल पहुंचती और फिर ज़रा देर मेरे पास रुकर वो भी घर चली जाती थी। चंद रोज़ पहले मैं जो इतना नामी ग्रामी डॉक्टर था, अब खुद बेबस होकर बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मैंने अपनी नज़रों से अपने सारे रिश्तेदारों की सच्चाई देख ली थी। मेरी वो दोनों बेटियां जो हर रोज़ मुझसे वीडियो कॉल पर बात करती थी, इनका भी कुछ पता नहीं था। मैं अंदर ही अंदर एहसासे तन्हाई से मरता जा रहा था। न जाने मेरी माँ भी हॉस्पिटल क्यों नहीं आ रही थी। मैं ज़ोर ज़ोर से माँ कहकर चिल्लाने की कोशिश करता तो मेरे हलक से आवाज़ ही नहीं निकल पाती थी। पूरे 2.5 माह बाद मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली। जुबैदा इस रोज़ बड़े मसरूफ़ अंदाज में हॉस्पिटल पहुंची, बिल्स वगैरह क्लियर किए। शाज़िल इस रोज़ भी अपनी माँ के साथ नहीं था। मेल नर्सिस ने मुझे एम्बुलेंस में मुंतकिल किया। अब मेरा वाहद सहारा इलेक्ट्रिक व्हील चेयर थी और मैं अपनी हर ज़रूरत के लिए मेल नर्सिस का मोहताज था। हमारा मास्टर बेडरूम दूसरी मंजिल पर था, लेकिन अब जुबैदा ने मेरे लिए वो छोटा सा रूम खुलवा दिया था जहाँ पर जुबैदा की फरमाइश पर मैंने अपनी वालदा को रखा था। जब मैंने 20 साल पहले ये घर बनवाया था, मेरे बाबा जब शहीद हुए थे, मेरी माँ बहुत खूबसूरत भी थी और जवान भी। मेरी उम्र इस वक्त 12 साल। मुझे अब भी अच्छी तरह से याद है कि मेरी नानी अम्मा ने इन्हें बड़ा मजबूर किया था कि वो दूसरी शादी कर लें, लेकिन इन्होंने अपनी औलाद की खातिर यानी हमारी खातिर अकेला रहना मंजूर कर लिया था, लेकिन दूसरी शादी पर रजामंद नहीं हुई थी। लेकिन वही औलाद जब इस काबिल हुई कि अपनी माँ की दी गई सारी कुर्बानियों का बदला इन्हें दे सके, तो उसने इन्हें धक्के दे देकर घर से निकाल दिया था। मेरी नज़र में 14 बरस पहले का वो मंजर ताज़ा हुआ था जब मेरी मॉडर्न बीवी ने मुझे एमरजेंसी कॉल करके घर बुलाया था। मैं इस वक्त बहुत ही ज़रूरी मीटिंग में मसरूफ़ था। जुबैदा ने इस रोज़ मुझे धमकी दी थी कि अगर मेरी माँ की यही हरकतें बरकरार रही तो वो मेरे 3 बच्चों को लेकर मुझे छोड़कर चली जाएगी। शाज़ल इस वक्त 13 साल का था और मेरी दोनों बेटियां 9 साल की। मैंने अपनी माँ से बहुत ही बुरा सलूक किया था और गुस्से में इन्हें यहाँ तक कह दिया था कि वो घर की मालकिन नहीं है, बल्कि सिर्फ यहाँ रहती हैं और ये घर अब जुबैदा की मलकियत है। यहाँ पर वही होगा जो मेरी बीवी जुबैदा चाहती है। मेरी माँ इस वक्त हैरत से मेरा चेहरा देख रही थी। मेरी माँ ने रोते हुए मुझसे पूछा था कि एहसन मुराद, अगर ये घर तुम्हारी बीवी का है तो मुझे बताओ कि तुम्हारे बाप का छोड़ा हुआ वो घर कहाँ है जो मेरी मलकियत था और तुमने और तुम्हारे भाई ने इसे बेचकर मुझे बेघर और बेआसरा कर दिया था। इनकी ये बात सुनकर गुस्से से मेरा दिमाग ही घूम गया था और जलती पर तीली जुबैदा ने लगाई थी, मुझे ये बताकर कि मेरी माँ मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं ताकि दुनिया की नज़र में यह साबित कर सके हमने इन्हें हर चीज़ से महरूम कर रखा है। मेरी माँ ने बड़े दुख के साथ मेरी तरफ देखते हुए कहा था, एहसन मुराद, तुम जानते हो कि मैं मोहल्ले के बच्चों को शुरू दिन से ही पढ़ाती हूँ और यहाँ पर मौजूद लोग भी ये बात जानते हैं कि जिन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ वो हमेशा ही अच्छे नंबर से अपने टेस्ट पास कर लेते हैं और मैंने कभी किसी से पैसों की कोई बात नहीं की। ये हकीकत मैं बचपन से ही जानता था और जानता था कि मेरी माँ के स्टूडेंट बेशुमार हैं। यहाँ तक कि अम्मी अगर मार्केट पे जाती थी तो दुकानदार इज्जत से खड़े होकर ये कहते थे कि आप हमारे और हमारे बच्चों की उस्ताद हैं। लेकिन मैंने जब जुबैदा की आंखों में देखा तो वहाँ पर साफ लिखा था कि अब वो किसी भी सूरत अम्मी को इस घर में रहने की इजाज़त नहीं दे सकती। मैंने अम्मी से सख्त लहजे में कहा था कि अम्मी प्लीज़ हम लोगों को हमारे तरीके से ज़िंदगी गुजारने दें, मेरा घर बर्बाद मत करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर रोज़ ही मेरे घर में ये सब होगा
تو میرا گا ٹوٹ جائے گا اور میرے بچے بھی برباد ہو جائیں گے۔ اور پھر امی روتی رہ گئی تھی اور میں نے ان کا سامان جو زبیدہ پہلے ہی پیک کر چکی تھی اٹھایا اور تیز بارش میں دروازہ کھول کر انہیں گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ یہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے بالکل فلم کی طرح چل رہا تھا۔ میں پسینے میں بری طرح سے شربور ہو چکا تھا۔ میرے ہاتھ کے پاس ایک بٹن رکھا گیا تھا جسے بجا کر میں میل نرس کو بلا سکوں۔ پیاس کی وجہ سے میرا حلق سوکھ رہا تھا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں وہ بٹن دبا سکوں، لیکن میں کامیاب نہیں ہوا۔ میری بے بس نظر سامنے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ گھڑی پورے 9 بجا رہی تھی۔ باہر سے گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو مجھے لگا کہ میری بیوی کام سے واپس لوٹی ہے تو میرے پاس وہ ضرور آئے گی، لیکن مجھے زبیدہ کے ساتھ کسی غیر مرد کی آواز سنائی دی۔ ان کی باتیں نہایت غیر اخلاقی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے زبیدہ اپنے ہوش و حواس میں بھی نہیں۔ غیرت اور غصے سے میرا خون ابل رہا تھا اور میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ کیا میری بیوی کردار کی اتنی کمزور ہے کہ 4 ماہ پہلے اگر میں بستر پر پہنچا وہ یہ سب کرے گی؟ میں نے غصے سے پوری قوت استعمال کی اور اپنا ہاتھ اٹھا کر بٹن پر دے مارا۔ میل نرس بھاگا بھاگا کمرے میں پہنچا تو میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ مجھے باہر لے جائے۔ یہ لڑکا بہت ہی غریب گھر کا تھا اور میں نے ترس کھا کر اسے خود اپنے ہاسپٹل میں نوکری دی۔ وہ میرا اشارہ تو سمجھ گیا لیکن نظر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ میری آنکھوں سے بے بسی کے آنسو گر رہے تھے۔ اس لڑکے مظہر نے میرا چہرہ صاف کیا اور پھر مجھے پانی پلانے لگا۔ سر، میڈم کا حکم ہے کہ آپ باہر نہیں جا سکتے اور نہ ہی شاذل اور بڑی بیگم صاحبہ کو وہ آپ سے ملنے کی اجازت دے رہی ہے۔ وہ روز آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر میرا کلیجہ جیسے اندر سے کٹ سا گیا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ میری ماں ناراض ہو کر مجھ سے ملنے نہیں آ رہی، لیکن یہ عورت جان بوجھ کر میرے بیٹے اور میری ماں کو مجھ سے دور رکھ رہی تھی۔ میں اپنی پوری قوت لگا کر 2-3 لفظ بولنے میں کامیاب ہو گیا۔ مظہر میری بات سن کر کچھ خوف زدہ ہوا اور پھر اپنا سر رضامندی میں ہلا دیا۔ اگلے روز زبیدہ صبح کے وقت 5 منٹ کے لیے میرے کمرے میں آئی۔ میری دوائی چیک کی، مظہر سے میری خیر خیریت پوچھی اور پھر 1 منٹ میرے پاس کھڑے ہو کر بنا کچھ بولے ہی باہر نکل گئی۔ آج سے پہلے کبھی میں نے اپنی بیوی کے اس طرح کے لباس پر کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا تھا، لیکن اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میری بیوی زمانے کے ساتھ چلتے چلتے بہت آگے نکل چکی ہے، لیکن اب افسوس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا تھا۔ میں نے واقعی اپنی ماں کا بہت دل دکھایا تھا اور شاید یہ سب اس کی سزا تھی۔ دن میں 1:30 بجے شاذل اور اماں مجھ سے ملنے آ گئے۔ اماں بڑی بے چینی سے میرا منہ اور سر چوم رہی تھی۔ کہتے ہیں نا کہ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ شاذل بھی بڑا پریشان تھا۔ اماں مجھے کہنے لگی کہ احسن بیٹا فکر مت کرو، اللہ نے چاہا تو تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں ٹوٹے ہوئے الفاظ میں اپنی ماں سے بار بار معافی مانگ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ مظہر شاذل کو باہر بلا کر لے گیا۔ شاذل جب واپس لوٹا تو بڑا پریشان سا تھا۔ وہ لوگ کچھ دیر وہاں رک کر واپس چلے گئے اور دوبارہ آنے کا بھی کہا۔ میرا دل آج بہت ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا۔ اپنی ماں اور بیٹے سے مل کر چند دن بعد ہی میرا بیٹا اپنی ماں کی غیر موجودگی میں ہی مجھے وہاں سے نکال کر لے گیا۔ میری ماں نے ایک چھوٹا سا ٹیوشن سینٹر بنا رکھا تھا اور ابو کے کسی دوست نے انہیں ایک چھوٹا سا گھر بھی لے کر دے دیا تھا، جس کی ہر ماہ وہ قسط بھرتی رہی اور اب اپنے گھر کی مالک تھی۔ شاذل نے ایک بہت بڑی کمپنی میں انٹرویو دیا تھا اور فوراً سلیکٹ ہو گیا تھا۔ میں بہت جلدی صحت یاب ہو رہا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ مجھے اب آگے کی زندگی ویل چیئر پر ہی گزارنی ہے، لیکن شاذل ہفتے میں 2-3 بار میری فیزیو تھراپی کروا رہا تھا، جس سے میرا جسم ٹھیک ہوتا جا رہا تھا۔ زبیدہ نے فون کر کے شاذل کو بہت برا بھلا کہا تھا اور دھمکی دی تھی کہ وہ مجھے لے کر واپس اپنے گھر آ جائے، ورنہ زبیدہ اسے ہر چیز سے آگ کر دے گی۔ لیکن شاذل بہت مضبوط ارادے کا مالک تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ وہ میرے جیسا نہیں نکلا تھا، ورنہ شاید مجھے یوں ہی مرنے کے لیے چھوڑ دیتا۔ ابھی میں پوری طرح سے ٹھیک بھی نہیں ہوا تھا کہ عدالت کا مجھے نوٹس ملا۔ زبیدہ نے مجھ سے طلاق مانگی تھی۔ وہ کاغذ میرے ہاتھ میں تھا اور میرے ہاتھ لرز رہے تھے۔ ہماری 28 سال کی رفاقت تھی جس کو زبیدہ ایک ہی پل میں توڑنے جا رہی تھی۔ شاذل نے میری طرف دیکھا اور پھر میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر دبا دیا۔
اگر میں اسے طلاق نہ بھی دیتا تو وہ عدالت کے ذریعے سے مجھ سے طلاق حاصل کر لیتی۔ اماں اور شاذل اسے ملنے بھی گئے اور سمجھانے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ تو بری طرح اتے سے اکھڑ گئی اور ان کی خوب بے عزتی کر کے انہیں اپنے گھر سے نکال دیا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ میں چونکہ سرکاری ہاسپٹل میں اعلیٰ عہدے پر کام کرتے ہوئے بہت زیادہ گھپلے کر چکا تھا اور میں نے اپنی ساری پراپرٹی ہمیشہ زبیدہ کے نام پر خریدی تھی، اس لیے اب وہ مجھے چھوڑ کر اس پر قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اچھی طرح سوچا سمجھا، 3-4 بار عدالت میں جا کر مجھے یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ دولت سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، اور پھر میں نے اسے طلاق دے دی۔ جس دوست رشتہ دار کو بھی معلوم ہوا کہ زبیدہ نے مجھ سے طلاق لے لی تو اسے یہ حیرت ہوئی کہ بھلا کوئی اس عمر میں بھی اتنی انتہا قدم اٹھا سکتا ہے۔ اب میں کافی حد تک بولنے لگ گیا تھا اور کھڑا ہونے کی بھی کوشش کرتا رہتا تھا۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ زبیدہ نے تقریباً ساری پراپرٹی بیچ ڈالی ہے اور کل لندن منتقل ہو رہی ہے۔ بیماری کی وجہ سے میں چھٹیوں پر تھا۔ یہ بھی شکر تھا کہ میں زبیدہ کے اکسانے پر میں نے سرکاری نوکری نہیں چھوڑی۔ شاذل نے اپنی بہنوں سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ جب انہیں سارے حالات کا علم ہوا تو وہ بھی بہت زیادہ پریشانی میں آ گئی۔ ان کی تعلیم کے ابھی 2 سال رہتے تھے۔ وہ لوگ اس وجہ سے پریشان تھے کہ ان کی تعلیمی اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے۔ میں نے شاذل سے کہہ کر اپنی وہ کوٹھی فروخت کر دی جو میرے نام پر تھی۔ اگر شاذل کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اپنا حصہ بیچ کر بہنوں کی تعلیم پر لگانے کے لیے کبھی بھی رضامند نہیں ہوتا۔ مجھے اب معلوم ہوا تھا کہ جیسے ہی شاذل 19 سال کا ہوا تھا وہ کوچنگ سینٹر جانے کا کہہ کر اپنی دادی سے ملنے لگا تھا اور اس کی دادی ہی مسلسل اسے پڑھاتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے سامنے لوگوں کے چہرے بے نقاب ہوتے گئے۔ میری بیوی پچھلے کئی برس سے اپنے کزن شاہ میر کے ساتھ ناجائز تعلقات میں تھی، اور جس وقت میری بیوی نے اماں کو گھر سے نکلوایا تھا اس وقت شاہ میر پاکستان آیا ہوا تھا، اور امی نے زبیدہ کو یہی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اپنے شوہر کی عزت اور مرتبے کا خیال کریں اور یہ گھٹیا حرکت نہ کریں۔ شاذل بچپن سے ہی ذہنی دباؤ کا شکار اسی وجہ سے رہا کہ میں جو اپنے کام کاج میں مصروف رہتا تھا۔ میری ماں کے گھر سے جانے کے بعد میری بیوی کھلے عام اپنے مرد دوستوں کے ساتھ میرے گھر میں ہی پارٹی کیا کرتی تھی۔ میری بیوی چونکہ ایسے ماحول سے تعلق رکھتی تھی جہاں پر یہ سب باتیں عام تھیں۔ کچھ مہینے بعد میں اس قابل ہو گیا تھا کہ لاٹھی کے سہارے چل پھر سکتا تھا۔ میں نے دوبارہ سے اپنی نوکری جوائن کر لی۔ لوگ میری طرف بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھتے تھے۔ میں نے اپنے کانوں سے اپنے بارے میں اتنی گھٹیا باتیں سنی کہ میں گھر آ کر رو پڑتا تھا۔ ساری دنیا ہی جانتی تھی کہ میری بیوی کیسی عورت ہے۔ صرف میں نے ہی دولت کی چکا چوند میں اندھا ہو کر اس کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ شاذل ہمیشہ اپنی ماں کے منتخب کردار راستے چھوڑ کر خود اپنا فیصلہ کیوں کرتا تھا۔ میری بوڑھی ماں میرے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تو مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا۔ ہاسپٹل جاتے ہوئے مجھے میرا ٹفن بھی بنا کر دیتی تھی، اور دروازے سے نکالتے ہوئے جب مجھ پر اپنی دواؤں کا احسار کھینچتی تو میں بے اختیار رو پڑتا۔ میں کتنا بڑا بد نصیب تھا کہ میں نے اپنی جنت کو خود اپنے ہاتھوں سے نکالا تھا، اور اتنے برس تک یہ معلوم کرنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گئی ہے۔ لیکن یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے موت کے منہ سے بچا کر یہ دکھایا تھا کہ میرا اپنا کون ہے اور میرا پرایا کون ہے۔ میری ماں شروع دن سے ہی نماز کی پابند تھی، اور میں نہ جانے کب سے خدا کی بندگی سے محروم تھا۔ ان کی دیکھا دیکھی میں نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ہمارے لیے اب اس شہر میں رہنا بالکل محال ہوتا جا رہا تھا۔ شاذل کو بھی اس کے یونیورسٹی کے کلاس فیلوز اور دوست تانا دیتے تھے کہ اس کی ماں بڑھاپے میں اس کے باپ کو چھوڑ کر ایک غیر مرد کے ساتھ لندن چلی گئی۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا کیونکہ ایک بار پھر سے انہیں ہی بے گھر ہونا پڑا تھا، لیکن میری ماں نے ہمیشہ کی طرح میری خوشی کو عزیز رکھا۔ میں نے اپنا تبادلہ دوسرے شہر کروا لیا، اور شاذل نے بھی اپنی نوکری چھوڑ کر دوسرے شہر میں نوکری کر لی۔ میری بیٹیوں کی تعلیم مکمل ہونے میں 6 مہینے باقی تھے۔ تبھی امی نے مجھ سے اپنی ایک درینہ خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ایک بار اپنی زندگی میں اللہ کا گھر دیکھنا چاہتی ہے۔ شاذل نے جیسے ہی ان کی یہ خواہش سنی اس نے فوراً انتظامات کرنے شروع کر دیے، لیکن میرا دل عجیب طرح سے گھبرا رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے شاید خدا نے ابھی مجھے معاف نہیں کیا۔ شاذل نے اپنے دفتر سے چھٹی لے لی اور ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔
جب کعبۃ اللہ پر پہلی میری نظر پڑی تو میں دھاڑے مار مار کے رویا۔ یہ بھی خدا کا کرم تھا کہ اس نے مجھ جیسے گناہ گار کو اس قابل سمجھا کہ مجھے اس گھر کی حاضری نصیب ہو گئی۔ ہم لوگوں نے 3 عمرے کر لیے تھے۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ جیسی اماں کچھ تھکی تھکی سی ہیں۔ میں نے ان کی طبیعت چیک کی تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سفر میری ماں کا آخری سفر ہوگا۔ ایک روز ہم تینوں مسجد نبوی میں بیٹھے تلاوت کر رہے تھے کہ اماں نے مجھ سے کہا کہ وہ میری ٹیک لگانا چاہتی ہیں۔ ابھی میں نے انہیں سہارا دیا بھی نہیں تھا کہ شاذل نے مسکرا کر انہیں اپنے کندھے سے لگایا۔ یوں ہی تلاوت کرتے کرتے نہ جانے کب امی کی روح پرواز کر گئی۔ جب ہم دونوں کا احساس ہوا تو ہماری حالت خراب تھی، لیکن اماں کے چہرے پر اتنا سکون اور مسکراہٹ تھی کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ ابھی اٹھ بیٹھیں گی۔ ان کے نصیب میں جنت البقیع کی مٹی لکھی تھی۔ ہم دونوں باپ بیٹا ان کی خواہش پوری کرنے لگے تھے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کی آخری خواہش تھی۔ اپنی ماں کی تدفین کر کے ہم دونوں پاکستان واپس لوٹ آئے۔ میں ہر وقت انہیں یاد کر کے روتا رہتا تھا۔ ایک روز تہجد کے وقت مجھے محسوس ہوا جیسے ابو اور امی کمرے میں داخل ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور کافی دیر تک بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرتے رہے۔ ابو نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ احسن مراد، میں پچھلے کئی سالوں سے بہت تکلیف میں تھا، مگر خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی۔ تم بھی اپنے بچوں کے بارے میں سوچو۔ ہم دونوں جہاں ہیں بہت خوش ہیں۔ وہ دونوں مجھ سے مل کر کمرے کے دروازے سے نکل گئے۔ شاذل بھی اس وقت تہجد پڑھنے کے لیے اٹھا تھا۔ جب مجھے اٹھانے پہنچا تو میں گمسم کھلے ہوئے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں ہر طرف گلاب اور چنبیلی کی خوشبو پھیلی تھی۔ گلاب امی کو بہت پسند تھے اور چنبیلی ابو کو۔ کہتے ہیں کہ ماں باپ مر کر بھی اپنی اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، اور یہ بات سچ تھی۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ وضو کر کے خدا کے سامنے سجدے میں جھک گیا اور اس کا شکر ادا کرنے لگا کہ اس نے مجھے دنیا میں ہی اپنی غلطی سدھار کر توبہ کرنے کا موقع دیا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔